انم اپنی دوست سائرہ کے ساتھ کینٹین سے باہر نکل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر بینچ پر بیٹھے ہوئے لڑکے پر پڑی، جو کہ اپنی ہی سوچوں میں غرق تھا اور اپنی انگلیاں بالوں میں پھنسائے مسلسل زمین کو گھور رہا تھا۔ ابھی انم اس کی طرف جانے ہی والی تھی کہ اس کی دوست سائرہ نے بازو سے کھینچتے ہوئے اس کا رخ کلاس روم کی طرف کیا اور یاد دلایا کہ یہ تو سر رامیش کا پیریڈ ہے۔ سر رامیش کا نام سنتے ہی دونوں نے کلاسوں کی طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ سر رامیش ایک منٹ بھی کسی کی دیری برداشت نہیں کرتے تھے۔ کلاس میں داخل ہونے کے بعد کس طرح سے وقت گزرا انم کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ وہ سب کچھ بھول چکی تھی، لیکن جیسے ہی وہ کلاس روم سے باہر نکلی، اس کی آنکھوں کے سامنے وہی چہرہ دوبارہ گھومنے لگا۔ اس نے گردن گھما کر وہ چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس کی دوست سائرہ نے کہا، خیریت تو ہے نا انم؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہ تم کسی لڑکے کو ان نظروں سے تلاش کرو۔ انم اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہتی ہے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے تو خود نہیں معلوم میں کیوں اس چہرے کو دوبارہ تلاش کر رہی ہوں۔ حتیٰ کہ تم جانتی ہو، میری فیملی میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت چہرہ موجود ہے، لیکن کبھی کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس کی آنکھوں میں ایک الگ چمک دیکھی ہے جو پہلے کبھی کسی میں نظر ہی نہیں آئی۔ سائرہ قہقہا لگاتے ہوئے، اوہو، تو اچھا یہ بات ہے۔ یہ تمام باتیں کرتے ہوئے وہ کلرک کے دفتر میں داخل ہوئیں اور انہوں نے اپنی فیس کے جمع شدہ واؤچر سبمٹ کرواتے ہیں۔ ابھی وہ واؤچر سبمٹ کروا ہی رہی ہوتی ہیں کہ انہیں اپنے عقب سے آواز آتی ہے۔ انم گردن موڑ کر دیکھتی ہے تو اسے وہی چہرہ نظر آتا ہے جسے وہ تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کلرک آفیسر سے بحث کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے 2 دن کا مزید وقت دے دیجیے۔ دوسرے دن صبح ٹھیک 10 بجے میں آپ کو جمع شدہ فیس کے واؤچرز دے جاؤں گا۔ جیسے ہی انم اس کے پاس سے گزرتی ہے، وہ اپنی آواز مدھم کر لیتا ہے کہ کہیں کوئی سن نہ لے، لیکن اسے کیا معلوم کہ وہ پہلے ہی سن چکی ہے۔ وہ دونوں کلرک آفس سے نکل کر سامنے راہداری عبور کرتے ہوئے گھاس والے گراؤنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں اور انم ٹھان لیتی ہے کہ وہ آج اس سے بات کر کے رہے گی۔ بیٹھی وہ گراؤنڈ میں ہوتی ہے، نظریں اس کی راہداری پر ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ آئی میں اس سے جا کر بات کروں۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ اسے راہداری سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ سائرہ کو وہیں چھوڑتے ہوئے اس کے پیچھے آتی ہے اور پاس جا کر اسے ایکسکیوز می کہہ کر مخاطب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ وہ ذرا ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے، خیریت؟ انم ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کا نام حسام ہے۔ انم مسکراتی ہوئی اس سے کہتی ہے کہ بہت پیارا نام ہے، کیا 2 منٹ بات ہو سکتی ہے؟ حسام معذرت کرتے ہوئے چابی انگیشن میں گھماتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ذرا جلدی میں ہوں۔ اس سے پہلے وہ اپنی موٹر سائیکل لے کر اڑن چھو ہو، انم اپنا موبائل جلدی سے نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ نمبر دے دیجیے، میں آپ سے بات کر لوں گی۔ پہلے تو وہ بروج کھاتا ہے، لیکن بحث سے بچنے کی بجائے انم کو اپنا نمبر دے دیتا ہے، جو کہ وہ جلدی سے موبائل میں محفوظ کر لیتی ہے۔ وہ واپس گراؤنڈ کی طرف بھاگتی ہے تاکہ سائرہ کو سب کارروائی بتا سکے۔ جیسے ہی سائرہ کو ساری کارروائی سناتی ہے، سائرہ اسے گھوری سے نوازتی ہے اور کہتی ہے کہ نمبر تو تم نے لے لیا ہے، اگر گھر میں کسی کو پتہ لگ گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ انم کہتی ہے، زندگی میں پہلی بار رسک لیا ہے، دیکھو کیا بنتا ہے۔ کبھی کبھی بندے کو رسک لے لینا چاہیے۔ سائرہ کہتی ہے، دھیان سے، پھر بھی تم جانتی ہو اگر گھر میں کسی کو پتہ لگ گیا تو تمہاری پڑھائی رک جائے گی۔ انم کہتی ہے، یقین کرو یار، اس کی آنکھوں میں نے بہت اذیت دیکھی ہے، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس اذیت کو دور کر دوں۔ اتنی ہی دیر میں انم کا ڈرائیور گاڑی کا ہارن بجاتا ہے۔ انم گھر جا کر اپنا بیگ صوفے پر رکھتی ہے اور خود پلنگ پر دراز ہو جاتی ہے۔ ادھر حسام جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے، وضو بناتا ہے جائے نماز بچھا کر
اللہ کی بارگاہ میں خوب آنسو بہاتا ہے کہ یا اللہ اتنا بے بس نہ کر، اس بات سے بے خبر کہ اللہ پاک اس وقت اس کے لیے کس کا دل بدل رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کتابیں لے کر پچھلے کمرے میں، جو کہ محض ایک کرسی اور میز پر مشتمل ہے، چلا جاتا ہے۔ کتابیں میز پر درست کرتا ہے اور پڑھنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ انم کی آنکھ رات کو 10 بجے کھلتی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ میں نے تو بات کرنی تھی، پتہ نہیں کیا وقت ہو گیا ہوگا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتی ہے اور لبوں کو لگاتی ہے۔ پانی پینے کے بعد کچن میں جا کر کھانے کا کچھ انتظام کرتی ہے۔ اس سارے عمل کے دوران تقریباً 10:30 بج جاتے ہیں۔ کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے احتیاط سے الماری سے موبائل نکال کر کمرے کی کنڈی لگاتی ہے اور پلنگ پر بیٹھ کر نمبر ڈائل کرنے لگتی ہے۔ جیسے ہی بیل جاتی ہے 15 سیکنڈ بعد کال ریسیو کر لی جاتی ہے۔ مدھم آواز میں السلام علیکم بول کر اپنا تعارف کرواتی ہے۔ حسام پہلے تو حیران ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے تو واقعی ہی کال کر لی، جبکہ اس نے تو محض جان چھڑانے کے لیے نمبر دیا تھا۔ انم پوچھتی ہے کہ آپ پریشان ہیں کیا؟ وہ کرب سے آنکھیں میچ لیتا ہے۔ انم دوبارہ کہتی ہے سچ بتائیے گا، ہو سکتا ہے میں آپ کی پریشانی دور کر سکوں۔ حسام خاموش رہتا ہے۔ انم کہتی ہے آپ نہ بھی بتائیں میں تو بھی جانتی ہوں، آپ فیس کی وجہ سے پریشان ہیں نا؟ حسام کے دل میں ایک الگ جذبہ اٹھتا ہے اس لڑکی کے لیے کہ میرے کہیں بغیر ہی یہ سب جانتی ہے۔ حسام بولتے ہیں جی بس یہی بات ہے، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ اتنی ہی دیر میں وہ اپنے موبائل پر نوٹیفیکیشن ریسیو کرتا ہے کہ کسی نے جیز اکاؤنٹ میں 10,000 روپے بھیجے ہیں۔ پہلے تو وہ حیران ہوتا ہے، ساتھ ہی انم بولتی ہے میں نے 10,000 بھیج دیے ہیں، آپ فیس ادا کریں اور پریشان بالکل نہیں ہونا۔ حسام پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ انم کہتی ہے میں خود نہیں جانتی یہ سب کیوں کیا، جب سے آپ کی اداس آنکھیں دیکھی ہیں بار بار وہی سامنے آ رہی ہیں۔ حسام مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ جلد واپس کروں گا۔ 2-4 منٹ کی مزید گفتگو کے بعد کال کٹ جاتی ہے۔ حسام چارپائی پر دراز ہو کر آنکھیں موند لیتا ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے۔ دل ہی دل میں ایک نیا جذبہ پروان چڑھنے لگتا ہے۔ یوں کالز کا سلسلہ چل نکلتا ہے اور 2 سال بعد ان کی باہمی رضامندی سے نکاح ہو جاتا ہے۔ حسام ایسی بیوی کو پا کر بہت خوش ہوتا ہے جس کا دل احساس سے بھرپور ہوتا ہے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔